آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات، آپ کی صفات یوں تو بہت ہیں، اور آپ کی کون سی صفت ایسی ہے جو قابل رشک نہ ہو، جو قابل قدر نہ ہو۔ آپ کی صفات اور آپ کی ساری عادات بہت اچھی ہیں، لیکن میں آج کی اس نشست میں آپ کی اچھی عادات میں سے دو کا تذکرہ کروں۔ ان دو عادات میں اور ان دو صفات میں پہلی صفت ہے سچ بولنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس صفت میں اتنے ممتاز تھے، یہ صفت آپ میں اتنی اعلیٰ درجے میں پائی جاتی تھی کہ اپنے تو اپنے، آپ کے دشمن بھی آپ کی صفت کی تائید کرتے تھے، آپ کی اس صفت کا برملا تذکرہ کرتے تھے کہ آپ سچے۔ مکہ مکرمہ میں دو افراد ایسے تھے جو آپ کے بدترین دشمن تھے، اور پورے مکے کی فضا کو آپ کے خلاف بنانے میں ان کا بڑا نمایاں کردار تھا۔ انہوں نے اپنی تمام تر صلاحیتیں آپ کی مخالفت میں خرچ کی تھی، اور پوری فضا آپ کے خلاف بن چکی تھی۔ ان دو افراد میں ایک کا نام ابو جہل ہے اور دوسرے کا نام ابو سفیان ہے، جو بعد میں مسلمان بھی ہوئے، ورنہ ابو سفیان کی زمانہ اسلام سے پہلے کی جو دشمنی تھی، اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ غزوہ بدر میں بھی وہ مشرکین مکہ کی فوج کی قیادت کر رہے تھے، اور غزوہ احد میں بھی انہوں نے کافروں ہی کی قیادت کی تھی، اور کافروں ہی کی طرف سے وہ ان کے لشکر میں سردار بن کر، سربراہ بن کر شریک ہوئے تھے۔ یہ دونوں افراد وہ ہیں جنہوں نے آپ کی دشمنی میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رکھی۔ تو ابو جہل سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ تو کہنے لگا بھئی وہ سچے۔ کہا اگر تم یہ مانتے ہو کہ وہ سچے ہیں تو ان کی بات کیوں نہیں مانتے؟ کہا یہ میری ذاتی چودراہٹ کا مسئلہ ہے بھائی، لوگ مجھے بڑا کہنا چھوڑ دیں گے، ورنہ وہ سچے۔ یہ آپ کا دشمن گواہی دے رہا ہے۔ دنیا کی سپر پاور کیسر، جو روم کا کے بادشاہ کا لقب تھا، کیسر روم کا دربار سجا ہوا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوالات ہو رہے ہیں۔ وقت کا بادشاہ خود مجلس میں موجود ہے۔ اس موقع پر ابو سفیان ایک تجارتی قافلے کے ذریعے روم گئے ہوئے تھے، تو اس نے دربار میں ابو سفیان کو بلوایا، اور ان کے ساتھ ان کی جماعت کے جو افراد تھے، جو دیگر تجارت سے وابستہ لوگ تھے، انہیں بھی بلوایا، اور ابو سفیان کی پشت پر انہیں بٹھایا، ان کی پیٹھ پیچھے، اور کہا دیکھو میں ان سے کچھ سوالات کروں گا، اگر اس نے کہیں جواب دینے میں ڈنڈی ماری تو تم نے اس کو ٹوکنا ہے۔ بہت سارے سوالات ہوئے۔ ابو سفیان کافر ہیں، مسلمان نہیں ہیں، آپ کے دشمن ہیں، اور آپ نے ان کی دشمنی کا اندازہ اس سے لگا لیا کہ غزوہ بدر میں بھی
آپ کے خلاف لڑنے کے لیے فوج لے کر حاضر ہوئے، غزوہ احد میں بھی فوج لے کر حاضر ہوئے۔ دشمنی اتنی مضبوط ہے اور دربار لگا ہوا ہے قیصر روم کا، اور آج موقع ہے کہ رسول اللہ کے خلاف کوئی بات کہے۔ وہ وقت کا بادشاہ ہرقل مجلس میں موجود ہے، اور بہت سارے سوالات میں ایک سوال اس نے یہ بھی کیا کہ عام لوگوں کے ساتھ ان کا ملنا جلنا، ان کا برتاؤ کیسا ہے، لوگ ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ ابو سفیان دشمن ہونے کے باوجود اس بڑی مجلس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد سچے، وہ جھوٹ نہیں بولتے، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتا نہیں دیکھا۔ اس جواب سے متاثر ہو کر قیصر روم نے، اس وقت کے بادشاہ نے، ہرقل نے یہ تاریخی جملہ کہا تھا کہ جو شخص مخلوق کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتا، وہ اپنے خالق پر کیسے جھوٹ بولے، کیسے جھوٹ بول سکتا۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عمدہ صفات میں، آپ کی اچھی عادات میں ایک نمایاں اور اچھی عادت یہ تھی کہ آپ سچ بولتے تھے، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور یہ آپ کے دشمنوں کی گواہی ہے کہ آپ سچے ہیں، سچے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھتے ہیں اور اہل مکہ کو جمع کر کے اپنی نبوت کی دلیل پیش کر رہے ہیں، اور کیا خوبصورت دلیل ہے، اپنی زندگی بتائی انہیں۔ 40 سال میں نے تمہارے اندر گزارے، 40 سال کا بڑا عرصہ ہے۔ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، مجھے بتاؤ اس 40 سال عرصے میں تم نے کبھی مجھے جھوٹ بولتے دیکھا ہے؟ کبھی تم نے مجھے غلط بیانی کرتے دیکھا ہے؟ وہ پورا مجمع ہے اور یہ آپ کے دشمن ہیں، یہ آپ کے نہیں۔ اس پورے مجمع سے آواز آ رہی ہے جربنا کا مرارا، جربنا کا مرارا، ہم نے 12 تجربہ کیا ہے، ما وجدنا کا الا صادقا، ہم نے آپ کو سچے کہا، آپ سچے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ آپ کی نمایاں صفت، یوں تو ساری عادتیں ہی اچھی ہیں، لیکن مجھے جس عادت کا آج تذکرہ کرنا ہے وہ کیا ہے کہ آپ سچے تھے۔ آج ہمارے معاشرے میں جھوٹ اتنا عام ہو چکا ہے کہ اب جھوٹ کی جو قباحت ہے، اس کا کبھی ہونا، اس کا برا ہونا، یہ بھی ہمارے دلوں سے نکل چکا ہے۔ اب جھوٹ کی برائی کا بھی ہمیں خیال نہیں آتا کہ یہ کوئی برا کام ہے۔ جس گناہ پر خدا قرآن مجید میں اپنا یہ فرمان نازل کرے، لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہو جھوٹ بولنے والوں پر، اللہ کی لعنت ہو، آج اس گناہ کی قباحت، اس کی شناعت، اس کی برائی ہمارے دلوں سے نکل چکی ہے۔ گھروں میں جھوٹ بولا جا رہا ہے، دفاتر میں جھوٹ بولا جا رہا ہے، بازاروں میں جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 40 سالہ زندگی پیش کر رہے ہیں، کیا میں اور آپ اپنی ایک دن کی زندگی بھی پیش کر سکتے؟ ہمارا کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں ہم کوئی نہ کوئی جھوٹ نہ بولتے، جبکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں بہت اعلیٰ درجے کی صفت یہ تھی کہ آپ سچ بولتے ہیں، اور اللہ نے ہمیں سچوں کے ساتھ دوستی لگانے کا حکم دیا، کونوا مع الصادقین۔ اللہ نے اپنا تعارف کرایا ہے کہ ہم سچے ہیں، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ اللہ نے انبیاء علیہ السلام کا تعارف کروایا کہ وہ سچے تھے، صدق المرسلون۔ اور الگ سے بھی نام لے لے کر تعارف کرایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔
وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا یوسف أَيُّهَا الصِّدِّيقُ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا تذکرہ ہو رہا ہے قرآن میں، وَأُمُّهُ صِدِّیقَہ۔ ہمیں حکم یہ دیا گیا کونوا مع الصادقین کہ ہم سچوں سے اپنی دوستی رکھیں۔ ہم نے اگر کسی کو دوست بنانا ہے تو سچوں کو بنائیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا اس طرف کبھی دھیان ہی نہیں جاتا کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ سچ بھی ہے یا نہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کبرت خیانۃ ان تحدث اخاک کلمۃ وهو لك مصدق وانت به كاذب۔ بہت بڑی خیانت ہے کہ آپ اپنے کسی بھائی سے بات کر رہے ہوں اور وہ آپ کو سچا سمجھ رہا اور آپ جھوٹ بول رہے۔ سننے والا تو یہ سمجھ